بھائی بزرگوں کا تو کام ہوتا ہے دعوت دینا، جیسا بندہ ویسی بات. بزرگوں کا تو کام ہوتا ہے دعوت دینا. تو میرے جو دادا شیخ ہیں حکیم عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آئے آپ تو فرمایا کرتے تھے بابا وہ تو چٹھیاں بھیجتا رہا کر، ہاں کسی دا تے جواب آئے گا ہی نا. تو یا رسول اللہ دیاں چٹھیاں بھیجتا رہا کر، تو یا رسول اللہ دیاں چٹھیاں بھیجتا رہا کر، کسی دا تے جواب آئے گا ہی نہیں. وہ کوئی تھا بھی نا، اس نے کہا بھی، لکھا بھی تھا، کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہمارے. تو حضرت وہ تو دربار اتنا سونا ہے، کبھی والی تو بات ہی نہیں ہے حضرت. وہاں تو جاتے بھیک مل جاتی ہے، وہاں تو جاتے ہی بس وہاں سے یا رسول اللہ نکلنا، سب جھولی بھر دیتے ہیں حضرت، جھولی بھر دیتے ہیں. یہ ایک مجذوب ہیں جن کی اس گنہگار نے بھی زیارت کی، بابا جی اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو 21 رمضان المبارک کو میرے خیال سے ان کا مدینہ طیبہ میں وصال ہوا. تو جو ہے نا، اور پھر وہیں جنت البقیع شریف میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدمین شریفین میں وہ مدفون ہوئے. یہ ہمارے سیالکوٹ کے رہنے والے تھے، یہ جیٹھی کے قریب کے تھے. تو انہوں نے مسجد نبوی کی جب تعمیر ہوئی تو انہوں نے بطور مزدور اس میں کام کیا تھا. بس حضرت پھر جس طرف اٹھ گئی دام میں دام آ گیا، کو پڑ گئی نظر مبارک. حضرت پھر کچھ نہیں یاد رہا، بیوی لینے گئی، بچے لینے گئے، بڑے امیر کبیر تھے پیچھے، لیکن وہ نہیں گئے حضرت. وہ وہیں رہتے تھے. اور کرتے وہ کیا تھے، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر مبارک کی بلیوں اور کبوتروں کے وہ خادم تھے حضرت. ان کی خدمت ان کے ذمہ تھی. میں نے خود دیکھا حضرت. یہ تقریباً میرے یہاں خلیل نقیبی صاحب ابھی نہیں آئے، یہ بھی ہمارے رفیق ہی تھے. تو ہم نے خود دیکھا حضرت. وہ آپ کو پتہ ہے مدینہ پاک یا مکہ میں آپ سالن لیں تو اس کے ساتھ روٹی فری ملتی ہے، اور روٹی بھی کوئی اتنی نہیں ہوتی، وہ اتنی بڑی روٹی ہوتی ہے. تو ایک بندہ نہیں وہ روٹیاں دو کھا سکتا حضرت. تو پھر کیا ہوتا ہے، زائد جو روٹیاں ہیں وہ اکثر جو ہے نا حباب ہیں، ان کا کام تھا کہ ان روٹیوں کو اکٹھا کر کے نا، پھر ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے وہ مدینہ پاک کے کبوتروں کو ڈالا کرتے تھے. اور دوسری ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ جو سالن وغیرہ چکن کا یا اس طرح لوگ گرا دیتے تھے نا، تو اس کو اٹھا کے تو اس کو دھو کے نا، جو مدینہ پاک کی بلیاں تھیں وہ ان کو ڈالا کرتے تھے. تو ان کی زیارت، تو ان کے پاس بھی کچھ نہیں تھا، پاسپورٹ بھی نہیں تھا، اقامہ بھی نہیں تھا. تو میں ایک دن ادھر ایک محفل میں گیا ہوا تھا، تو وہاں ایک بزرگ تشریف لائے جن کی عمر تقریباً اس وقت 86 سال ہے. تو وہ سال میں بس چند ہی جو ہے نا وہ دن ادھر گزارتے، باقی وہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین میں ہی حاضر رہتے ہیں، ہم باقی وہ ادھر ہی رہتے ہیں. تو ایک دن ہم بیٹھے تھے تو باتیں ہوگی، میں نے کہا حضور کو گال ہی سناؤ. بڑی حضرت انہوں نے خوبصورت، اور یہ بات حضرت جی ماننے والوں کے لیے یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. جدے دل چ بیماری آ جائے نا تو وہ تو حضرت پھر چاند ٹوٹتا دیکھ کے بھی نہیں مانتا. ہاں حضرت، جس کے دل میں بیماری تھی اس نے تو حضرت پتھروں کو کلمہ پڑھتے ہوئے بھی دیکھا پھر بھی نہیں ماننا حضرت. جس کے دل میں بیماری تھی اس نے درختوں کو سجدہ کرتے دیکھا، پتھروں کو سلام پڑھتے دیکھا، اس نے پھر بھی نہیں ماننا حضرت. دعا کرنا اللہ میں دل کی بیماریوں سے محفوظ رکھے. بس یہ اتنی بات یاد رکھنی ہے. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. حضور نبی علیہ السلام اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے بندے ہیں، ٹھیک ہے، خدا نہیں ہے وہ. بس اتنا فرق رکھنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا علم مبارک، یہ سب اللہ کا عطا کردہ ہے. بس اتنا فرق ہمیشہ یاد رکھ، باقی نہ پھر کسی ٹینشن میں آنا حضرت. باقی انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام حضرت. اب اتنا فرق ہے، اور اللہ کا شکر ہے یہ فرق عام سے عام مسلمان کو بھی یاد ہے کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے عبد خاص ہیں حضرت جی. یہ بس فرق یاد ہے. وہ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ نے توفیق دی ہے کہ یہ دل مانتا ہے حضرت جی، مانتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ادھر ہی تھے تو ایک مجذوب تھے، تو ان کے پاس بھی نہ پاسپورٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا. وہ جو افسر تھا نا وہ بدلا، نیا افسر آیا حضرت. تو ظاہر ہے پھر نیا تھا تو اس نے کچھ نیا تو کرنا ہی تھا نا حضرت. ایک دن ہم بھی ادھر بیٹھے تھے، یہ عفنان صاحب،
تو ہم بیٹھے گنبد حضرت شریف کو کی زیارت کر رہے تھے اور ساتھ نعتیں پڑھ رہے تھے، تو افسر آ گیا حضرت، اس نے حضرت سے موبائل چھین لیا. ہم نے تو خود دیکھا نا اپنی آنکھوں سے، اس نے عفنان صاحب سے موبائل چھین لیا، ان کو گاڑی میں بھی بٹھا لیا، بیٹھے ہوئے ہیں بالکل ہی پاس. بہرحال پھر کو ترلا ترلا مار کے تھے کام بڑھا ہی لیا حضرت، موبائل بھی مل گیا، ان کو بھی چھوڑ دیا انہوں نے. وہ نیا افسر تھا حضرت، وہ آیا، اس نے دیکھا، پتہ لگا جی یہ بندہ ہے یہ لا کے پاکستان میں جڑا آندا ہے آ کے بہ رہندا ہے. اس نے جناب آ کے پوچھا اس مجذوب کو، بھائی پاسپورٹ نہیں ہے؟ اس نے کہا کاما، اس نے کہا نہیں ہے. انہوں نے کہا پاؤ گڈی چینو، اس کو گاڑی میں بٹھا لیا حضرت، وہ لے کے جا رہے تھے. تو بزرگ کہتے ہیں ہم اب سارے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، اور ہمارے دل کو کچھ ہو رہا تھا، یار یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیوانہ ہے، تو یہ ہماری آنکھوں کے سامنے گرفتار ہوگا. تو کر تو کچھ نہیں سکتے تھے نا وہاں. کہتے ہیں اب ان کو گاڑی میں ڈال کے نہ لے کے جا رہے ہیں، کہتے ہیں ہم پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، کافی لوگوں کا ہجوم ہو گئے، سارے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. کہتے ہیں جب گاڑی گزری نا گنبد خضرا شریف کے پاس سے، تو اس افسر کے دل میں پتہ نہیں کیا خیال آیا، کیونکہ پاسپورٹ پوچھ چکا تھا نہیں ہے، اقامہ. تو وہ جب گنبد خضرا شریف کے پاس سے گزرا نا، تو بابا جی کو پوچھتا ہے وہ پاسپورٹ بھی تیرے کل نہیں ہے، اقامہ بھی تیرے کل نہیں ہے، وہ چل اینا تے دس تیرا کفیل کون ہے. اللہ، آپ کو پتہ نا عرب شریف میں کفالت کا نظام ہے حضرت. اور میں نے اکثر احباب کی زبان سے سنا ہے، ہمارے وہ دوست جو سعودی عربیہ میں مقیم ہیں، کام کرتے ہیں، تو جس کا کفیل اچھا ہونا تو وہ خود کہتا ہے یار میرا کفیل بڑا چنگا ہے، مجھے تو موج ہی بڑی ہے، میرا کفیل ہی بڑا اچھا ہے جناب، کوئی ٹینشن نہیں، میرا کفیل. یہ آپ نے اکثر سنا ہے نا سعودی عربیہ رہنے والے احباب کی زبان سے کہ جی میرا تو کفیل ہی بڑا چنگا ہے. اب جب وہ وہاں سے گزرا نا تو کہتا ہے بھائی پاسپورٹ بھی نہیں ہے، اقامہ بھی نہیں ہے، چلو اتنا ہی بتا دے تیرا کفیل کون ہے. تو بزرگ کہتے ہیں وہ مرزوق گنبد شریف کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے میرے کفیل یہ ہیں میرے کفیل یہ ہیں. اس نے کہا گاڑی روکو، اتارو اس کو اتارو حضرت. حضرت پھر جس کے وہ کفیل ہوں ہیں، جس کے وہ کفیل ہوں حضرت، اس کی تو پھر باتیں ہی وکھری ہوتی ہے نا حضرت. ہاں حضرت جی. میٹھا میٹھا ہے میرے